خطبہ بغیر الف۔ یہ خطبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس خطبے میں اول تا آخر ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں الف ہو، حالانکہ زبان عربی میں الف ایسا حرف ہے جو سب سے زیادہ مستعمل ہے۔ مطالب الصول میں لکھا ہے کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند اصحاب ایک مقام پر جمع تھے اور بحث شروع ہوئی کہ حروف تہجی میں کون سا حرف ایسا ہے جس کے بغیر کوئی جملہ پورا نہیں ہو سکتا، اور الفاظ میں جس کا سب سے زیادہ استعمال ہو۔ سب نے اتفاق کیا کہ الف کے بغیر کلام کرنا ناممکن ہے۔ اس محفل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی موجود تھے۔ یہ سنتے ہی آپ نے فی البدیہہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا: حمد کرتا ہوں اس کی جس کا احسان عظیم ہے، اس کی نعمت وسیع و کامل ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، اس کی حجت پہنچ چکی ہے اور اس کا فیصلہ مبنی بر عدل ہے۔ اس کی حمد اس طرح کرتا ہوں جس طرح اس کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا، اس کی عبودیت میں فروتنی کرنے والا، خطاؤں سے پرہیز کرنے والا، اس کی توحید کا اعتراف کرنے والا اور اس کے قہر سے پناہ مانگنے والا کرتا ہے۔ اپنے رب سے مغفرت و نجات کا امیدوار ہوں اس روز کہ جب ہر شخص عزیزوں سے بے پرواہ ہوگا۔ ہم اس سے مدد و ہدایت چاہتے ہیں، اس پر ایمان لائے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں اس بندہ خالص کی طرح گواہی دیتا ہوں جو اس کے وجود کا یقین رکھتا ہو، اور مثل اس مومن کے جو اس کی وحدانیت کا یقین رکھتا ہو۔ اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک اور اس کی کائنات میں کوئی اس کا ولی یا حصہ دار نہیں۔ اس کی شان اس سے ارفع اور اعلیٰ ہے کہ اس کا کوئی مشیر، وزیر، مددگار، معین یا نظیر ہو۔ وہ سب کا حال جانتا ہے اور عیب پوشی کرتا ہے، وہ باطن کی حالت سے واقف ہے، اس کی بادشاہت سب پر غالب ہے۔ اگر گناہ کیا گیا تو وہ معاف کر دیتا ہے اور عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ وہ فضل و کرم کرتا ہے، نہ اس کو کبھی زوال آیا نہ آئے گا، اور کوئی اس کے مثل نہیں۔ وہ ہر شے کے پہلے سے پروردگار ہے۔ وہ اپنی ہی عزت و بزرگی سے غالب ہے اور اپنی قوت سے ہر شے پر متمکن ہے۔ اپنی عالی مرتبی سے مقدس ہے، اپنی رفعت کی وجہ سے اس میں کبریائی ہے۔ نہ آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، نہ نظر اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ وہ قوی، برتر، بصیر، ہر بات کا سننے والا اور مہربان و رحیم ہے۔ جس شخص نے بھی اس کا وصف کرنا چاہا عاجز ہو گیا۔ جس نے اپنے فہم میں اس کو پہچانا اس نے خطا کی۔ وہ باوجود نزدیک ہونے کے دور ہے اور دور ہونے کے باوجود قریب ہے۔ جو اس سے دعا کرتا ہے وہ قبول کرتا ہے اور روزی دیتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ وہ صاحب لطف خفی ہے، اس کی گرفت قوی ہے، عنایت بہت بڑی ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا عذاب دردناک ہے۔ اس کی رحمت جنت ہے جو وسیع اور حیرت انگیز ہے، اس کا عذاب دوزخ ہے جو مہلک اور بھی پھیلا ہوا ہے۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول، بندہ صفی، نبی محبوب، دوست اور برگزیدہ ہیں۔ ان کو ایسے وقت مبعوث برسالت کیا جبکہ زمانہ نبی سے خالی تھا اور کفر کا دور دورہ تھا۔ وہ اس کے بندوں پر رحمت ہیں۔ مزید برآں اپنی نبوت کو ان پر ختم اور اپنی حجت کو مضبوط کر دیا۔ پس انہوں نے وعظ فرمایا اور نصیحت کی اور حکم خدا بندوں کو پہنچایا اور ہر طرح کی کوشش کی۔ وہ ہر مومن پر مہربان ہیں، وہ رحیم، سخی، اس کے پسندیدہ اور پاکیزہ ولی ہیں۔ ان پر خدا کی جانب سے رحمت و سلام، برکت و عظمت و اکرام ہو، جو بخشنے والا، قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اے حاضرین مجلس، میں تمہیں تمہارے پروردگار کا حکم سناتا ہوں جو مجھے پہنچا ہے، اور وصیت کرتا ہوں اور تمہیں تمہارے پیغمبر کی سنت یاد دلاتا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ خدا سے ڈرو تاکہ تمہیں اطمینان قلب حاصل ہو، اور خدا سے ایسا ڈرو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور ایسی پرہیزگاری اختیار کرو کہ جو تم کو نجات دلائے، قبل اس کے کہ آزمائش کا دن آ جائے اور تم پریشانی میں گم ہو جاؤ۔ اس روز وہی شخص رستگار ہوگا جس کے ثواب کا پلہ بھاری اور گناہوں کا پلہ ہلکا ہوگا۔ تم کو چاہیے کہ جب بھی اس سے دعا کرو تو بہت ہی عاجزی اور گڑ گڑا کے، توبہ اور خوشامد و ذلت کے ساتھ کرو، اور دل سے گناہوں کا خیال دور کر کے ندامت کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرو۔ تم کو چاہیے کہ بیماری سے قبل صحت کو، اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، فقر سے پہلے فراغ بالی کو، اور سفر سے پہلے حضر کو، اور کام میں مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ ایسا نہ ہو کہ پیری آ جائے اور تم سب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاؤ، یا مرض حاوی ہو جائے اور طبیب رنج میں مبتلا کرے، اور احباب روگردانی کریں، عمر منقطع ہو جائے اور عقل میں فتور آ جائے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بخار کی شدت سے حالت خراب ہو گئی اور جسم لاغر ہو گیا۔ پھر جان کنی کی سختی ہوتی ہے اور قریب و بعید کا ہر شخص اس کے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، پتلیاں پھر جاتی ہیں، پیشانی پر پسینہ آتا ہے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور روح قبض ہو جاتی ہے۔
اس کی زوجہ رونے پیٹنے لگتی ہے، قبر کھودی جاتی ہے اور اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی ساتھی متفرق ہو جاتے ہیں، اعضاء شکستہ ہو جاتے ہیں اور بینائی و سماعت جاتی رہتی ہے۔ پھر اس کو سیدھا لٹا دیتے ہیں اور لباس اتار کر غسل دیا جاتا ہے اور کپڑے سے جسم پونچھتے ہیں اور خشک کر کر اس پر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے اور ایک بچھا دی جاتی ہے اور کفن لایا جاتا ہے۔ اس کی ٹھڈی باندھ دی جاتی ہے اور قمیص پہنایا جاتا ہے اور عمامہ باندھ کر رخصت کر دیتے ہیں، اور پھر جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور بغیر سجدہ و تغیر کے صرف تکبیر کے ساتھ اس پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ آراستہ طلبکار اور مضبوط محلوں سے نفیس فرش والے کمروں سے لا کر اس کو تنگ لحد میں ڈال دیتے ہیں اور تہ بتہ اینٹوں سے قبر بنا کر پتھر سے پاٹ کر اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور ڈھیلوں سے پر کر دی جاتی ہے۔ میت پر وحشت چھا جاتی ہے مگر کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ دوست و عزیز اس کو چھوڑ کر پلٹ جاتے ہیں اور سب بدل جاتے ہیں، اور مردہ قبر میں پڑا رہتا ہے اور مٹی ہونے لگتا ہے۔ اس کے بدن پر کیڑے دوڑتے پھرتے ہیں، اس کی ناک سے پیپ بہنے لگتی ہے، اس کا گوشت خاک ہونے لگتا ہے، اس کا خون دونوں پہلوؤں میں خشک ہو جاتا ہے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی ہونے لگتی ہیں۔ وہ روز قیامت تک اسی طرح رہتا ہے، یہاں تک کہ خدا پھر اس کو زندہ کر کے قبر سے اٹھاتا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ قبر سے اٹھے گا اور میدان حشر و نشر میں بلایا جائے گا۔ اس وقت اہل قبور زندہ ہوں گے اور قبر سے نکالے جائیں گے اور ان کے سینے کے راز ظاہر کیے جائیں گے، اور ہر نبی، صدیق و شہید حاضر کیا جائے گا اور فیصلے کے لیے رب قدیر جو اپنے بندوں کے حالات سے آگاہ ہے جدا جدا کھڑا کرے گا۔ پھر بہت سی آوازیں اس کو پریشانی میں ڈال دیں گی اور خوف و حسرت سے وہ لاغر ہو جائے گا، اور اس بادشاہ عظیم کے سامنے جو ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو جانتا ہے ڈرتا ہوا حاضر ہوگا۔ اس وقت گناہوں کی شرم سے اس قدر پسینہ بہے گا کہ منہ تک آ جائے گا اور اس کو اس سے قلق ہوگا۔ وہ بہت کچھ آہ و فریاد کرے گا مگر کوئی سنوائی نہ ہوگی اور اس کے سبب گناہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ پھر کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ روتا پیٹتا داخل جہنم ہوگا جہاں اس پر سخت عذاب کیا جائے گا۔ جہنم کا کھولتا ہوا پانی اس کو پینے کو ملے گا جس سے اس کا منہ جل جائے گا اور کھال نکل جائے گی۔ فرشتے آہنی گرزوں سے اس کو ماریں گے اور کھال نکل جائے گی۔ فرشتے آہنی گرزوں سے اس کو ماریں گے اور کھال اکھڑ جانے کے بعد نئی کھال پھر پیدا ہوگی، اور بہت کچھ آہ و فریاد کرے گا مگر خزانے جہنم کے فرشتے اس کی طرف سے منہ پھیر لیں گے۔ اسی طرح ایک مدت دراز تک وہ عذاب میں مبتلا اور نادم رہے گا اور استغاثہ کرتا رہے گا۔ میں پروردگار قدیر سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے ہر مضر شے کے شر سے محفوظ رکھے، اور میں اس سے ایسی معافی کا خواستگار ہوں جیسے اس نے کسی شخص سے راضی ہو کر اس کو عطا کی ہو، اور ایسی مغفرت چاہتا ہوں جو اس نے قبول فرمائی ہو۔ بس وہی میری خواہشیں پوری کرنے والا اور مطلب کا بڑھ لانے والا ہے۔ جو شخص مستحق عذاب نہیں ہے وہ بہشت کے مضبوط محلوں میں رہے گا، اور حورین اور خادم اس کی ملک ہوں گے۔ جامہائے کوثر سے سیراب ہوگا اور خطیرہ قدس میں مقیم ہوگا۔ نعمتہائے بہشت میں متصرف رہے گا اور نہر تسنیم کا پانی پیے گا، اور چشمہ سلسبیل سے جس میں سونٹھ ملی ہوئی ہے اور مشک و عنبر کی مہر لگی ہوئی ہے سیراب ہوگا، اور وہاں کا دائمی مالک ہوگا۔ وہ معطر شراب پیے گا مگر اس سے خمار ہوگا اور نا حواس میں فطور۔ یہ منزلت اس شخص کی ہے جو خدا سے ڈرتا اور گناہوں سے بچتا ہے، اور وہ عذاب اس شخص کے لیے جو اپنے خالق کی نافرمانی کرتا اور خواہشات نفسانی سے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ بس یہی قول فیصل اور عادلانہ حکم ہے اور بہترین قصہ و نصیحت ہے جس کی صراحت خداوند حکیم و حمید نے اس کتاب میں فرمائی ہے جو روح القدس نے ہدایت یافتہ راست باز پیغمبروں کے قلب پہ نازل کیا۔ میں پروردگار علیم و رحیم و کریم سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھ کو ہر شخص سے لعین و رحیم کے شر سے بچائے۔ پس اس کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والوں کو چاہیے کہ عاجزی کریں، اور دعا کرنے والے دعا کریں، اور تم میں سے ہر شخص میرے اور اپنے لیے استغفار کرے۔ میرا پروردگار تنہا میرے لیے بس ہے۔